صاحب آپ کی تو تعریف میں جتنے الفاظ کہتا ہوں شاید 10-15 منٹ کے آدھا گھنٹہ بھی کم پڑ جائے، اور کیونکہ آپ کی جو تعریف ہے نا وہ حقیقت ہے اور وہ خود بخود دل سے نکل رہی ہوتی ہے، تو بندہ بہت جتنی دیر چاہے بول سکتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے حوالے سے۔ اچھا، حدید میں سید صاحب آپ کو خاص طور پہ بڑی جو ایک نا محبت، پہچان، بیس، بنیاد جس کو کہتے ہیں وہ ملی، جہاں آپ نے آلموسٹ اپنی زندگی یہیں پہ آپ نے صرف کی، لوگوں کی بھی خدمت کی، اور حتیٰ کہ ابھی تک آپ یہاں پہ موجود ہیں۔ حدید کے لوگوں کے لیے کوئی خاص پیغام یا بات آپ اگر کہنا چاہتے ہو تو وہ کائنڈلی آپ کہہ دیں، پھر ہم آگے شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، آل بیت، اولیاء کرام۔ میں ان کا ایک ادنا غلام ہوں، نوکر ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ جس نے انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، اور اتنا پیارا نبی ہمیں عطا فرمایا جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ گلشن حدید ایک منی پاکستان، اور تمام قومیں جو بھی زبان بولتی ہیں، جہاں محبت پیار سے رہتی ہیں، انسیت ہے ان کے اندر، اپنائیت ہے، محبت ہے۔ ظاہر ہے شیطان نے ہر دور میں چھاشیں کی ہیں، کبھی نفرت کے بیج بوئے، کبھی فرقہ واریت کے، لیکن یہاں کے معززین علاقہ اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی باہمی محبت سے ہم نے فرقہ واریت کے بت کو بھی پاش پاش کیا، اور لسانیت کی فتنوں کو بھی ہم نے ختم کیا۔ نہیں یہ تو ہم گواہی دے سکتے ہیں، اور اللہ کا شکر یہ ہے بالکل۔ کہ تمام مکاتب فکر کے علماء مجھے عزت دیتے ہیں، مجھے اپنا رہنما مانتے ہیں، جبکہ میں اس قابل نہیں ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ اچھا، سب سے بنیادی اور بڑا کامن سوال جو ہر چائے کی ہوٹل پہ نا لوگ ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی دونوں ایک جیسے، پھر سوال بھی آپس میں جواب بنا لیتے ہیں۔ اچھا، کہ مساجد کو تالے جو لگائے جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی، میں کسی ایک اسپیسیفک وائز بات نہیں کر رہا، کوئی بھی مسجد میں مسجد، تو یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ اچھا، ایک جنرلی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار کیا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان وقتوں میں بھی لگتے تھے، یا آج اگر لگائے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور کیا یہ جائز ہے اس طریقے سے؟ دیکھیے، اللہ کے گھر تو 24 گھنٹے کھلے رہنے چاہیے۔ بے شک، ہر طرف بے چینی، بے سکونی ہے۔ اگر انسان کو سکون ملتا ہے بحیثیت مسلمان، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ملتا ہے۔ چونکہ چوریاں ڈکیتیاں عام ہیں، نشئی لوگ ہیں، کبھی اسپیکر چوری کر لیے، کبھی ٹوٹیاں چوری کر لی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹر کولر کے ساتھ گلاس بندھے ہوئے ہوتے ہیں، زنجیر لگی ہوئی ہوتی اور ہے، ایک مشہور کہاوت ہے کہ جوتا آگے رکھو تو نماز نہیں ہوتی، پیچھے رکھو تو جوتا نہیں ہوتا۔ تو کبھی پنکھے چوری۔ تو مساجد انتظامیہ حفظ ما تقدم کے طور پر مسجد کی امانتوں کی حفاظت کے لیے مخصوص اوقات میں تالہ بندی کرتی ہے، اور اس کو میں اخلاقاً صحیح نہیں کہہ سکتا، نہ شرعاً صحیح کہہ سکتا ہوں، لیکن حکمت اس میں یہی ہے کہ ایک دفعہ پنکھے چوری ہوئے یا مشین چوری پریکٹیکلی ہوئے ہیں آنکھوں کے سامنے، کئی دفعہ اچھا، ایسی کئی مثالیں موجود ہیں۔ بلکہ ایک چور مسجد شریف کے پنکھے اتار کے، گھڑی اتار کے موٹر لے کے جانے لگا، تو اس نے ممبر شریف کے اوپر ایک پرچی رکھ دی اچھا، کہ مولوی تھانے میں نہیں جانا، میں کوئی تیرا مال نہیں کہ لے جا رہا، میں اللہ کے گھر سے لے کے جا رہا ہوں۔ FIR میں نہیں، وہ اتنا شاطر چور تھا۔ تو اس لیے انتظامیہ حالات کی نزاکت کی وجہ سے مجبوراً۔ یہاں ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے عام طور پہ کہ جو شخص کوئی بھی ہے، میں نشئی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کہ جو مسجد سے کوئی چیز اٹھا رہا ہے، وہ ٹوپی ہے، ٹوٹی ہے، سوری میں ٹوٹی کہنا چاہ رہا تھا، ٹوٹی ہے، جوتی ہے، کچھ اور ایکسپیزڈ، وہ چور ہوگا یا مجبور ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، مجبور کبھی بھی اللہ کے گھر سے چوری نہیں کرتا،
مانگتا ہے اس سے. ہاں یہ نشے ہی کرتے ہیں, منشیات, چرس پینے والے, افیم پینے والے, جو اپنے سینسز میں ہوش میں ہی نہیں ہوتے, جو مجبور ہوتے ہیں وہ ڈاکے ڈالیں گے یا گھروں میں چوریاں کریں گے. یہ اللہ کے گھر میں, جب مسلمان کا ایک دل کانپ جاتا ہے سوچ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے بالکل, اور میں اللہ کے گھر سے چوری کر رہا ہوں, تو اس میں عقل اور شعور تو ہوتا نہیں. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں ویسے آپ کو نشے یا ہیروئن چلیں گے پتہ چلے گا ان میں جان ہی نہیں ہے, جب چوری کر کے بھاگیں گے پتہ چلے گا ان کے اندر کرنٹ ہے, 120 کی سپیڈ سے جا رہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں, میں ان کو مجبور نہیں کہوں گا, میں ان کو نشے ہی کہیں گے. تو جیسے ہی سب دوسری چیز, اب آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک نارملی فار ایگزامپل یہ آپ اس کو یوں بھی کہہ لیں گے ذاتی سوال ہے کہ اب جیسے ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں, ابھی اچانک سے کہ مچھر آیا میں نے مار دیا, میں چلتا ہوا جا رہا ہوں, میرے پاؤں کے نیچے کوئی چینٹی آ رہی ہوگی, مکوڑا آ رہا ہے, کچھ اور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسی مخلوق جو مجھ سے کمزور ہے اور لیکن میری وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے. کاکروچ اچھا خاصا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں گھر میں, ہم اسپرے لے آتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں, چوہے مار دیے, کچھ اور چیزیں, ایکس وائی زیڈ بہت ایسے لمبی لسٹ ہے. تو ان کو مارنا جائز ہے یا ان کو مارنے سے گناہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, کیا کرے بندہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, اقتل الموذی قبل الایذاء. ٹھیک ہو گیا. موذی کو جو اذیت ہے, موذی کہتے ہیں اس کو جو اذیت ہے, ٹھیک ہو اس کو ایذا دینے سے پہلے ہی قتل کر دو, مار دو. ٹھیک ہے. اب بات آ گئی انسانیت کی. اس کے لیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک بات بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں, شدید دھوپ ہے, پہاڑی علاقہ آپ نے دیکھا, مکہ شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا ید اللہ والا ہاتھ بلند کیا, تمام قافلے والے رک گئے, مجاہدین تھے, پسینے بہہ رہے ہیں, برا حال ہے, صحابہ پریشان ہو گئے, اس میں کیا حکمت ہوگی. کافی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, قافلہ چل پڑا. دوسری منزل پہ جب پہنچے تو ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, وہاں کیوں رکے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ کی چٹان کے نیچے ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. میری نگاہ پڑی, میں نے سوچا اگر ہم گزریں گے تو ہمارے گھوڑوں کے پاؤں کی دمک سے یہ بچے ڈر جائیں گے, ماں کا دودھ نہیں پی سکتے, چھوڑ دیں گے وہ. اس وقت تک میں نے آپ کو روکے رکھا تاکہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیٹ بھر کے پی لیں. اب غور کریں کہ جو نبی ایک جانور کے لیے اتنی اعلیٰ فکر اور سوچ عنایت فرما رہے ہیں, تو عالم اسلام اور بسنے والی مخلوقات کے لیے کتنا درد اور محبت رکھتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اچانک آواز آئی جنگل سے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. دیکھا تو وہ ہرنی تھی, جال میں پھنسی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہودی شکاری نے پکڑ رکھا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ بولو مجھے رہائی مل جائے, میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی. رہا کر دیا, آپ بیٹھ گئے. جب یہودی آیا اس نے کہا کہ میرے شکار کو کس نے بھگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے بھگایا. بولا یہ تو شکار چلا گیا؟ میں نے فرمایا نہیں, وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ واپس آئے گی. اس نے کہا کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا, شکاری کے ہاتھ سے بھاگا ہوا شکار واپس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر. کچھ دیر گزری تو اپنے بچوں کو لے کے آ رہی, بچے بھی ساتھ ہیں. تو آ کر عرض کی یا رسول اللہ وسلم, میرے بچوں نے پوچھا امی اتنا عرصہ کہاں رہی ہو؟ تو میں نے بتایا, تو انہوں نے کہا کہ ایک محسن انسانیت آیا, اس نے مجھے رہائی دلائی. تو انہوں نے کہا ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں. انہیں پتہ تھا کہ ماں بھی شکاری کے ہاتھ میں آ چکی, ہم بھی جا رہے ہیں, پر انہیں پتہ تھا کہ جو ہمیں دودھ پلانے کے لیے ہماری ماں کو آزاد کر سکتا ہے وہ ہمیں اس یہودی کے چنگل سے بھی آزادی دلائے گا. تو یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اس کو رہا کر دیا. صاحب آج کے دور میں جیسے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی طرف زیادہ آ گئے ہیں. جیسے پہلے ہوتا ہے نا درس گاہوں میں آپ چلے گئے, بزرگوں کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں. مجھے اپنے بھی بچپن میں یاد ہے کہ مساجد میں تقریباً بڑی ایک تقریبات, یہ ہر جمعرات کے جمعرات
اجتماع ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں، گھروں میں، گلیوں میں جایا کرتے تھے، اور کہیں نہ کہیں مدارس سے بھی لوگوں کا رجحان جو ہے وہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جو ایک کنسیپٹ ہے یہ دکھتا ہے کہ شاید پیچھے کچھ کمی آئی. اس کی وجہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ شاید ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ مدارس میں نا سختی بہت ہوتی ہے. یہ جو قاری حضرات ہوتے ہیں یہ بچوں کی نا کٹ بڑی لگاتے ہیں، مطلب یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے جنرل کہ یار شاید بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور بڑا جو ہے نا دھلائی لگتی ہے اور لٹکا دیتے ہیں. اچھا، اب کہیں نہ کہیں اس کنسیپٹ میں جا کے کہ جو ہے وہ بہت سے والدین، اگر والدین نہ بھی صحیح تو کہیں نہ کہیں بچوں کے دل میں یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یار میں مدرسے جاؤں گا یہاں تو میرے کو کوٹ لگنی ہے، ادھر اسکول تو میں انگریزی بابو بن کے جا رہا ہوں، چو 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 چل رہا ہے. تو اب اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کا ذہن اس حوالے سے؟ میں اپنے طالب علمی کے زمانے کی بات کرتا ہوں. میرے والد مرحوم نے جب مجھے داخلہ دلایا نا، استاد کو کہا کہ گوشت آپ کا ہے، ہڈیاں میری. اچھا، آپ کے ذاتی؟ اچھا. ہاں، اصل میں وہ اساتذہ کرام اتنی جدید علوم کے ماہر نہیں تھے. ان کے ذہن میں ایک ہی تھا کہ جیسے ہم نے مار کھائی ہے ان کو بھی مار ایسے ہی مارنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں. آج 21ویں صدی ہے، ہمارے بچے ذہین ہیں، اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. موبائل دیکھ لیں، بڑا آدمی سیکھنے میں 2-4 مہینے لگاتا ہے، بچہ فوراً ہی کھول کے اس کو چلانا. ابھی زبان بولنا شروع نہیں ہوا، اس کو سارا پتہ ہے کہ کدھر ہے سب. تو استاد کے اندر یہ کمال ہونا چاہیے کہ وہ بچے کی نفسیات کو سمجھے. کچھ بچے ضدی ہوتے ہیں، اگر ان کو تھوڑی بہت ایسی سزا دے جس پر جسم پر داغ نہ ہو، تشدد نہ ہو، یا نفسیاتی پریشر کے لیے تاکہ دوسرے بچے متاثر ہوں، وہ تو بہتر ہے. لیکن ڈنڈا لے کے مارنا، کوٹنا، پیٹنا اور جناب درندوں کی طرح مارنا یہ قطعاً مناسب نہیں. نہ اس کی مطلب ہمارے اسلام پہ شرعی کسی صورت اس کی کوئی اجازت نہیں. اب اس ٹرینڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ یار یہ اگر ہے تو بہت کم ہے، لیکن اس سوچ میں لوگ اپنے بچوں کو یا خود کو روکیں نا. میرا مقصد یہ ہے کہ میرے اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے سینے میں قرآن کا نور داخل کرے. ماں باپ بچے کو آسمان سے زمین تک لاتے ہیں اور استاد بچے کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو استاد مارتے ہیں یا ماں باپ مارتے ہیں وہ عظیم بن جاتے ہیں. جن کو استاد اور ماں باپ نہیں مارتے ان کو پولیس مارتی ہے یا محلے والے مارتے ہیں، دنیا مارتی ہے. کچھ بچے شوق سے پڑھتے ہیں، کچھ بچے خوف سے پڑھتے ہیں. اب وہ خوف جو آج سے 40 سال پہلے 30 سال پہلے تشدد کی صورت میں تھا اس کی میں مکمل حمایت نہیں کرتا. بالکل. دیار حبیب کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے، ایک مرکزی مسجد ہے، سب کو علم ہے، ایک عام باتوں کی طرف میں نہیں آ رہا، میں اس کی ہسٹری کی طرف تھوڑا جانا چاہ رہا ہوں، تاریخ کی طرف. کہتے ہیں کہ یہاں ایک چھوٹا سا ایک دو کمرے کی تھوڑی سی جگہ تھی، سعید صاحب نے وہاں سے ایک شروعات لی اور پھر آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ اس کو آج ایک مرکزی مسجد کا جو ہے وہ پورا سب کو نظر آتی ہے، ایک رنگ دیا، ایک جگہ بنائی. تو اس میں حقیقت کتنی ہے، کتنی حقیقت نہیں ہے، یا کتنے سال آپ کو ہو گئے یہاں پہ اس کی خدمت کرتے ہوئے؟ دیکھیں 1988 میں میں بحیثیت خطیب آیا، وہاں سے بس پہ بیٹھتا تھا. ٹھیک ہے. اور آ کے جمعہ پڑھا کے چلا جاتا. کہاں سے آپ آتے تھے؟ ماڈل کالونی سے. ماڈل کالونی سے وہاں میں امام تھا. پھر کراچی کے حالات ایسے ہوئے، وہ بشرا زیدی اور ایک دوسری یہ دونوں بہنیں شہید ہوئیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کراچی کے حالات خراب ہو گئے، کرفیو لگا. اتنے حالات خراب ہوئے کہ لاشیں ہوتی تھیں بارود. پھر جہاں کی انتظامیہ مجھے وہاں سے یہاں لے کے آئی بحیثیت خطیب و امام. میں جب آیا تو ٹین کی چادریں تھیں، چھوٹی سی مسجد تھی. یہ پلاٹ پاکستان اسٹیل نے ہمارے دیار حبیب ٹرسٹ کو NOC دیا، وقف کیا مسجد. اچھا ماشاءاللہ. وہ کوارٹر جس میں گلشن حدید بنانے والی لیبر رہتی تھی اس میں رہتا تھا. ٹین کی چادریں تھیں.
सुराख थे। और मैंने तकरीबन कम से कम भी 15 साल उन्हीं क्वार्टरों में गुजारा किया। मस्जिद शरीफ का संग बुनियाद 1990 में कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक हाथों से रखा। उसके बाद फिर चंदा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। और मैं 1990 में दियार हबीब का संग बुनियाद रखा। ठीक हो गया। ठीक है। तो फिर अल्लाह ने ऐसी, हमने कराची से बाहर या गुलशन हदीद से बाहर या कहीं भी कोई चंदा दियार हबीब के लिए जाके नहीं मांगा। अच्छा। अपनी जमात अपनी नमाज उसी जगह सारा दिन मैंने चंदा मांगा है। लाउड स्पीकर पे बैठ के अपील किए। और मुझे अल्लाह ताला के फजल व करम पे तहदीस के नेमत पर इतना नाद है कि मैंने लाख मांगा है तो अल्लाह ने 1.5 लाख दिए। मैंने 2 लाख मांगा है तो अल्लाह ने 2.5 लाख दिए। कमी कभी नहीं आई। मैं चंदा मांग मांग के थक जाता था, पर कौम दे दे के नहीं थकती थी। उन्हीं के सामने प्रोजेक्ट बन रहा था। और इसी घर के सदके अल्लाह ने मुझे फैमिली समेत हज कराया। माशाअल्लाह। एक अहम बात कर रहा हूँ, कराची में सैकड़ों लाशें गिरती थी। मैं हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे फातिहा के लिए गया। एक फ़कीर ने मेरा दामन पकड़ करके कहा, मौलवी अल्लाह वालों से अमन की भीख क्यों नहीं मांगता। मैंने ज़हन बनाया, पहले कराची के मज़ारात, फिर ठट्ठा, फिर पूरा सिंध, फिर पंजाब, फिर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा। 23 साल मैं काफिला लेके अल्लाह के नेक बंदों वलियों के मज़ारात पे जाके दुआएं करता रहा। अच्छा। भीख मांगता रहा। पाकिस्तान का कोई ऐसा मज़ार या दरगाह नहीं है जहाँ मेरी हाज़िरी न हुई। ऐसे कोई बुज़ुर्ग नहीं है जिनकी ग़ुलामी का शर्म मुझे नसीब। और एक अहम बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान सिर्फ नहीं, दुनिया से कोई बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत आ जाए, मुझे उनके पाँव पकड़ने पड़े, मैं दियार हबीब लेके आता हूँ। मिन्नत करनी पड़े, मैं लेके आता हूँ। अभी भी 9 दिसंबर को सुल्तान फ़याज़ुल हसन सज्जाद नशीन दरबार बाहू सुल्तान वाले आ रहे हैं। 16 तारीख को अल्लामा फ़ारूकुल हसन साहब, बहुत बड़ी आलमी शख्सियत है, वो आ रहे हैं। तो यानी सैकड़ों बुजुर्ग और या किराम यहाँ आए हैं। और मेरी जमात ने, मेरे नमाजियों ने, मैं इसका मेरे साथ इस्तकबाल भी किया, तावन भी। ऐसे जवाब में एक बात अर्ज करूँ, मुखालफत उसकी होती है जो हक पर होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल मक्का शरीफ में गुजारे, कोई आपका मुखालिफ नहीं था। सब सादिक और अमीन कहते थे। जब आपने अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद किया और लोगों को बुतों से, शिरक से रोका, तो सारे आपके खून के प्यासे हो गए, सब आपके दुश्मन बन गए, जबकि वही आपको सादिक और अमीन कहते थे। तो यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देख के हमें ये सबक लेना चाहिए कि मुखालफत उसकी होगी जो हक पर होगा, साबित कदम पर होगा। और अगर वो सादिक कदम रहा तो अल्लाह उसकी मदद करता है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे 1100 मुनाफिक थे। 1100 तो हमारे पीछे 11 तो होने चाहिए। ठीक है। एक है काफिर, एक है मुसलमान, एक है मुनाफिक। काफिर तो मुतलकन एलानिया इस्लाम कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन। और मुनाफिक जो है वो ऊपर से मुसलमान है, अंदर से मुनाफिक है। और मुसलमान तो कलमा पढ़ लिया, वो अंदर और बाहर से मुसलमान। जैसे जब ये दियार हबीब वाली बात जो आपने की, जब आपने शुरुआत की, संग बुनियाद रखा गया दियार हबीब का, तो आपके जहन में था या आपको ज़ाती तौर पे कोई एक होता है इंसान ने एक मकसद बनाया हुआ होता है, एक सोच होती है कि यार मैंने इस मस्जिद को या इस जगह को इस मकाम तक लेके जाना है, या इतना बड़ा बनाना है, या मरकज़ी मस्जिद आने वाले दौर में बनानी है, या वक्त के साथ देखिए अल्लाह की ट्रस्ट ने जो नक्शा बनवाया उसको देखकर पता चलता था कि शायद ये सदियों में भी प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सके। अच्छा, उस टाइम और जब बुनियादें खोदी गई या सहन की भराई हुई तो लोग समझते थे यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना, जहाँ तो हमने कोई तैयारे उतारने, जहाज उतारने, तकरीबन 1.5 फीट तक सहन के अंदर बजरी डाली गई। और बुनियादें इतनी मजबूत और इतनी बड़ी मस्जिद। तो मैं लोगों को कहता था शाही मस्जिद ठट्ठा देख लो, बादशाही मस्जिद लाहौर देख लो,
آج وہ کم پڑ گئی ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے جب ماہ رمضان کے جمعے آتے ہیں دیار حبیب چھوٹی پڑ جاتی ہے اندر پر. تو یہ ذہن میں نہیں تھا, یہ سارا کام ایک جنونی حالت جذبے کے ساتھ کیفیت کے ساتھ. جو میرا ٹرسٹ میری کمیٹی کے ممبران پلان بنا کے نقشہ بن کے مجھے دیتے رہے کہ یہ کرنا ہے, میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں اور اللہ پاک کی مدد. مدد شامل ہے. گلی گلی سج گئی, شگر شگر سج گیا, ہاں گلی گلی سج گئی, شگر شگر سج گیا. آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ہاں مصطفیٰ سے پیار ہے, دل سے یہ اقرار ہے, ہر کوئی میلاد گیا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. ہاں مصطفیٰ سے پیار ہے,